السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مون سائٹنگ چاند کے ایشو کے متعلق پروگرام میں تیسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس حصے میں انشاءاللہ ہم لوگ اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں اور کافی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ، اور یہ پروگراموں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاند کا مسئلہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیوں نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر ابھی تک یہ سوچتے تھے کہ بھئی یار صرف یہ تو معاملہ ہے کہ بھئی فیصلہ کرنا ہے کہ سعودی کو فالو کریں یا کیا جو بھی ہے تو فیصلہ کر لیں، اس میں کیا کمپلیکیشن ہے۔ یہ ساری باتیں کیا کیا ایشوز ہیں، اس میں کیا کیا مسائل ہیں، یہ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ باتیں جو کہ علماء کے درمیان میں ڈسکس کی جاتی ہیں اس لینگویج کے اندر جس کو علماء حضرات سمجھ سکتے ہیں، ہمیں آپ تک کے پہنچانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے عوام بھی اس مسئلے کو سمجھے کہ جو ہے اس میں اسٹریٹ فارورڈ یہ معاملہ نہیں ہے کہ بھئی سعودی نے اعلان کر دیا تو ہم بھی فالو کر لیں۔ اس میں سعودی عرب کا احترام اپنی جگہ اور رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، ماشاءاللہ سب کچھ، لیکن یہ کہ وہاں کے فیصلے کو ہم اپنے اوپر امپوز کریں یا اپنے اوپر جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کے اس حصے میں ہم جو ہے سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے حضرت مولانا اعجاز صاحب سے، جو کہ ماشاءاللہ ڈیوزبری میں استاذ بھی ہیں اور کافی سالوں سے وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جو ڈیوزبری سے ماشاءاللہ علماء فارغ ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے بیچ کے اندر مفتی عبدالماجد صاحب کے ساتھ آپ اسی کلاس میں تھے نا ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے بیچ میں ماشاءاللہ یہ ہے، اور ماشاءاللہ جو سب سے پہلا بیچ کسی بھی ادارے کا ہوتا ہے وہ جو ہے چاہے بعد آنے والوں کو کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن اولین کو جو ہے سابقین اور اولین کو جو ہے یاد رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو مولانا اعجاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دی حدیث ان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentions نحن امت امیہ، کہ we are basically uneducated people. What explanation do we have about that? ایکچولی اسلام تو ایک سمپل مذہب ہے اور سمپلنس کو اسلام نے ایڈوکیٹ کیا ہے اور اس کو بڑا آسان رکھا ہے۔ یہ تو ہماری چلیے ایک پریشانی کے سبب حضرت مولانا سمیع الدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک لمبی تفصیل آپ کے سامنے حساب کی اس کی رکھی ہے، لیکن اصل جو مسئلہ شریعت کا ہے، شریعت نے اس کو بہت ہی آسان رکھا اور یہ کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم تو ان پڑھ امت ہیں، ہم تو لا نکتب ولا نحسب، ہم تو نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، نہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ مہینہ تو 29 دن کا ہے، 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور یہ کہا کہ 29 دن پہ چاند کو دیکھو اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اگر 29 دن پہ چاند کی رویت اگر نہیں ہوتی تو 30 دن مکمل کر کے دوسرے دن اسلامی پہلی تاریخ کا اس کو مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بہت آسان ہے، اس لیے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ تو ایک آفاقی مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، اور اس میں اپنے ناظرین سے بھی مولانا کے ساتھ آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں، اسلام ہمارا جو ہے آفاقی مذہب ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت ہی آسان رکھا امت کے لیے کہ 29 دن پہ جب پورے ہو جائیں تو رویت کا اہتمام کیا جائے، چاند کی تلاش کی جائے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہ نظر آئے تو 30 دن مکمل کر کے تو اس میں پہلی تاریخ دوسرے دن کر لی جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ ہم لوگ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرونامیکل جو حساب و کتاب ہے اس کے ساتھ امت کو نہیں جوڑا اور اس کی ٹیکنالوجیز کو اس کے ساتھ ہمیں اس میں پابند نہیں کیا، لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کا مستدل اور اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کر ہم امت کو یہ سمجھائیں
یا امت اس بات سے یہ سمجھے کہ ہمیں جاہل رہنا ہے اور ہمیں جو ہے چاند کا حساب و کتاب سے بالکل ہی ناواقف رہنا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بات ہوگی تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب دامت برکاتہم نے اگر یہ حساب کو اور اس کو نہ جانا ہوتا اور اس کی وضاحت آپ نہ فرماتے تو سعودی عربیہ کے جو حساب پہ چل رہا ہے اس کی غلطی کبھی ہمارے سامنے واضح ہو کے نہ آتی. تو یہ حساب و کتاب اس لیے زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے متقدمین علماء میں بہت سارے ہمارے بزرگ فقہائے کرام جورسٹ وہ جو ہے زبردست قسم کے اسٹرونامرز گزرے ہیں اور انہوں نے اس کو حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر بیان کیا ہے. تو اس لیے البتہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان پڑھ امت ہیں اور ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے. ہم تو مہینے کے 29 دن یا 30 دن مانتے. اس لیے کہ ایک شخص جو ہے پہاڑوں میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، وہ اسٹرونومی کی اصول اور قواعد سے واقف نہیں ہے. اس کے لیے آسان گیا کہ 29 دن دیں تو 30 دن پورے کر کے پہلے دن کے تاریخ کا اعلان کرو. البتہ اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. شیخ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، الموافقات فی اصول الشریعہ. اب جو ہے اس کا انگریزی میں بھی اس کے ترجمہ بھی آ چکا ہے اس کتاب کا اور 4 جلدوں میں وہ چھپ گئی ہے. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اگر ثقہ راوی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ بداہت کے خلاف ہے اور عقل کے خلاف ہے وہ بات، تو اس راوی کو رد کر دیا جائے گا. یعنی وہ راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں کہلائے گا. وہ حدیث جو وہ بیان کر رہا ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ یا ساؤنڈ انٹیلیجنس کے خلاف، سمجھ کے خلاف ہے. ایک عقل ایک بات کو کہتی ہے اور اس عقل کے خلاف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے. تو فقہا نے لکھا ہے اور شیخ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کیا کہ اس حدیث کو تو رد کیا جائے گا، اس راوی کے ثقہ پر بھی شک ہوگا کہ یہ راوی جو ہے یہ ساؤنڈ نہیں ہے اور یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ راوی جو ہے نریٹر جو ہے حدیث کا. تو جب یہ بات حدیث میں ہے تو جب اگر کوئی حکومت یا کوئی ادارہ چاند کا اعلان ایسے وقت میں کرتا ہے کہ جب پوری دنیا کی اسٹرونومی یہ کہہ رہی ہے اور پوری دنیا کی عقل یہ کہہ رہی ہے مل کر کہ آج چاند کا رؤیت ہونا ناممکن ہے، یعنی پوری دنیا میں اندھیرا ہے، آج چاند ہے ہی نہیں، اور ایک ملک یا کچھ لوگ اس کی گواہی لے کے آتے ہیں تو اس کو رد کر دیا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث پیش کر کے یہ کہنا کہ ہم عقل کے خلاف اس کی گواہی لیں گے ہی لیں گے. بھائی اسلام اتنا مجبور مذہب نہیں ہے. اسلام تو اس حدیث کو بھی رد کر دے گا جو عقل اور بدعات کے خلاف ہے. تو اس چاند کو بھی رد کیا جائے گا جس کی گواہی 2 شخص یا 3 شخص لے کے آتے ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے، مولانا نے تفصیل سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ وہ چاند جو وہاں نظر آیا سعودیہ میں مثال کے طور پر، وہ پورے مغرب کے اخیر تک کنارے تک وہ اس رات کو چاند ایسا بھی ہوا کہ نظر نہیں آیا. ہمیں وہ ایام بھی یاد ہیں کہ جب 2 دن کا فرق پڑتا تھا، 2 دن کا فرق پڑتا تھا. مثال کے طور پر بدھ کے دن جو ہے سعودی کے اعلان کے مطابق عید ہوئی تو ہم نے جمعے کے دن عید کی. ایسا بھی تھا چونکہ وہ القرا کا جو پہلا اول کرائیٹیریا تھا وہ اس پر تھا کہ نیو مون کے اوپر بنا تھا اور 12 بجے سے پہلے وہاں ہو جائے، نیو مون ہو گیا، کنجنکشن ہو گیا تو اس کے بعد وہ رات پہلی تاریخ ہو گئی. تو یہ تھا. تو اس حدیث کو پڑھ کر امت کو جہالت کی طرف لے جانا یہ تو بے انصافی ہوگی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے نہیں، یہ ہے نہیں کہ روزے سے بڑھ کر کے نماز ہے. روزہ جو ہے یا مطلب چاند جو ہے اس مہینے میں 1 دفعہ دیکھا جاتا ہے. رمضان جو ہے سال میں جو ہے 1 مہینہ ہوتا ہے. نماز تو جو ہے دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے. تو پھر ہم لوگ اگر اس حدیث کو فالو کرتے ہیں تو پھر
جو ہے جو ہمیں ایسٹرونومیکل ڈیٹا یا کہ آبزرویٹری سے جو گرینیج سے ٹائمنگ ملتے ہیں، سن رائز، سن سیٹ، نون ٹائم جو ہے، تو اس ٹائم کے مطابق پھر ہم اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم جو ہے پھر حسابیات کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ ہم میں سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی، خصوصاً وہ لوگ جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ بھئی جو ہے ہمیں تو یہ کیلکولیشن بالکل اکاؤنٹ میں ہی نہیں لینی چاہیے، تو پھر آپ حضرات پھر ظہر پڑھتے وقت یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بھئی جو ہے سایہ ہٹ گیا کہ نہیں، زوال کا وقت ہو گیا کہ نہیں، یا یہ کہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو مثل واحد یا مثلین ہو چکا ہے کہ نہیں، مغرب کے وقت سورج غروب ہو چکا کہ نہیں، عشاء کے وقت وہ سرخی ختم ہو چکی، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، بلکہ اب تو جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے صبح صادق، یہ کہ صبح صادق میں بھی ہم کیلکولیشن کو جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو جب بات آتی ہے نمازوں کی، اس میں ہم کیلکولیشن کو کاؤنٹ کر رہے ہیں پورا مکمل طور پر، اس چیز میں جو ایمان کے بعد سب سے اہم ہے۔ اور پھر چاند کے مسئلے میں جو ہے ہم لوگ یہ حدیث استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مفتی زکریا کوڈی صاحب موجود ہیں لائن پر باٹلی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال مولانا، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور آج دوبارہ آپ سے بات ہو رہی ہے، تو پروگرام آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کیا اضافہ کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ ایک واقعہ سامنے لانا چاہتا ہوں جو ہمارے اکابرین کا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے آپس میں یہ ہے، اور کئی جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ اسٹرونومیکل ڈاٹا غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے اور اس کا کوئی حصہ نہیں اسلام میں۔ تو اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں آپ کے سامنے مولانا سمیر الدین صاحب موجود ہے، انہوں نے تعلم دیوبند میں یہ سیکھا، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، علم الفلکیات۔ تو جب یہ علم ایسا ہے جو تعلم میں پڑھایا جاتا ہے، جو ہمارا سمجھو اصل الاصول ہے، تو پھر یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا کہ ایک واقعہ جو ہمارے سامنے نقل کیا گیا، مولانا نور اللہ صاحب رائے چوٹی، جو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، وہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، یہ 1964 کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہمارے سامنے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اور اس بات کو تقویت ملے گی کہ ہمارے بزرگوں نے اس علم کو پڑھایا اور اس پر اعتماد کیا۔ یہ واقعہ ہے 1964 کا، مولانا نے قلم بند کیا، اور اس کو میں جلدی سے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ میری طالب علم کے زمانے میں استاذنا المحترم حضرت حکیم الاسلام فخر العلماء حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند ہمیشہ اس معاملے میں یعنی چاند کی تحقیق میں بہت تعمق کرتے تھے۔ یہ 1964 کا غالباً قصہ ہے کہ اس وقت بندہ شعبہ حفظ میں تھا۔ اس وقت حضرت علامہ ابراہیم بلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے۔ 29 رمضان المبارک کی رات دیر تک رویت ہلال کی کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ رات کو تراویح بھی پڑھ لی گئی۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ پھر آدھی رات کے قریب، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان میں ٹیلی فون کی بھی اتنی سہولت نہیں تھی کہ دیہاتوں سے فون کیا جاتا، دیہاتوں سے اطلاع آنے لگی، رویت ہو گئی، مگر حضرت محتمم صاحب نے کسی کی خبر کو نہیں مانا، کیونکہ مطلع صاف تھا، جمع غفیر کی ضرورت تھی۔ اس لیے فردن جنہوں نے حضرت خبریں کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے تسلیم نہیں کیا۔ 30ویں رمضان المبارک کی سحری بھی کر لی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ کے دولت قدے پر تھوڑے تھوڑے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے 2-3 گھنٹوں میں جمع غفیر جمع ہو گیا کہ ہم نے رات میں چاند دیکھا ہے۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ کو ہمیشہ یہ عادت شریفہ تھی کہ ایسے اہم معاملات میں اپنے خود مختاری کو ہرگز استعمال نہیں فرماتے تھے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند میں سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا، اور مشورہ مشہور تھا کہ حضرت محتمم صاحب بے تاج بادشاہ ہے، بلکہ اپنے اساتذہ کو بلا کر مشورہ فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ نے اساتذہ کرام کو بلوا بھیجا، اور مشورے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ دوپہر کے تقریباً 11:30 بج گئے۔ حضرت محتمم صاحب کے سامنے موافق مخالف تمام پہلو آتے رہے، کوئی فیصلہ نہیں ہونے پایا۔ اخیر میں تنگ آ کر حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب
سابق نائم محتمیم دارالعلوم دیوبند جو فلکیات میں ایسے ماہر استاد تھے کہ جو اس فن میں حرف آخر سمجھے جاتے تھے. ابھی ماضی قریب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں. یہ انہوں نے فلکیات کی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ لا کر رکھ دیا اور فلکیات کے اعتبار فرمایا کہ حضرت فلکیات کے اعتبار سے بھی آج عید کا دن ہے. یا تو ان کتابوں پر اعتبار کیجئے ورنہ ابھی میں ان تمام کتابوں کو پھاڑ دوں گا اور نظر آتش کر دوں گا. ایسی کتابوں کو پڑھانے سے کیا فائدہ جبکہ ہم کو ہی اس پر اعتبار نہیں ہے. چنانچہ بہت بحث و مباحثہ کے بعد تمام اساتذہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آج تو عید کا دن ہے. اس کے بعد 12 یا 12 بجے دوپہر حضرت محتمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ آج یکم شوال المکرم عید کا دن ہے. اس وقت روزہ توڑا گیا. حضرت محتمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم دیوبند میں گھنٹی بجا دی گئی جو اس بات کی علامت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی گھنٹی سن کر دیوبند کے شہر والے روزہ توڑ گئے. چنانچہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا. عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی اس لیے دوسرے دن عید کی نماز پڑھی گئی. یہ واقعہ ہمارے اکابرین کا ہے. تو ان کا جب خود کا معاملہ اعتماد کا تھا فلکیات کا تو ہمارے لوگ جو اس سے نا واقف ہو یا انہوں نے نہ پڑھا ہو اور ناس و اعداء لما جہلوا کے تحت یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی فلکیات تو ہمارے لیے ممنوع چیز ہے, کہانت کے ساتھ شاید اس کو مغالطہ ہو جاتا ہوگا تو یہ غلط چیز ہے. یہ ایک پہلو میں سامنے لانا چاہتا ہے. شاید مولانا اعجاز صاحب نے جو بات کی اس کی بھی اس سے تائید ہو جائے گی. جزاکم اللہ الخیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ڈیوزبری اور باٹلی میں تقریباً جو ہے متحدہ فیصلہ ہوتا ہے. تو پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک آپ حضرات سے اور علاقے والوں نے کچھ مشورہ طلب کیا کہ نہیں کہ اپنے علاقے میں وہ ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کافی لوگ اس یعنی ایک پورا کرائیٹیریا بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ مفتی ساچا صاحب نے اور دوسرے ہمارے اکابر علماء نے مل کر ایک 27 صفحہ کا ضابطہ بنایا ہے رویت ہلال کے بارے میں, جس میں فقہ حنفی کے تحت کس طرح فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کے سارے اصول منضبط ہیں. تو اس فیصلے کو کئی لوگوں نے لیا, اس کو ہم نے کئی اکابرین کے سامنے پیش بھی کیا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک عام غلط فہمی جو ہے کہ خبر فلاں جگہ سے آگے, مثلا پچھلی بار پورچوگل سے خبر آنا, نیوز آنا, یہ مطلوب نہیں ہے. خبر کا خبر مستفیض ہونا, صحیح ضابطے سے ملنا, یہ کرائیٹیریا میں بھی تفصیل یہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی یہ شہادت سے لیں گے یا شہادت علی شہادت سے لیں گے یا کسی چاند کمیٹی کا فیصلے کا کیا اعتبار ہوگا, ٹیلی فون کی خبر کا کیا اعتبار ہوگا. یہ ساری تفصیلات ہیں اور اس کے اصول و ضوابط ہیں, اس کے ساتھ اس کو لیا جا سکے. تو اب یہ اصول کو ماشاءاللہ یہ علماء نے تقریباً 2-2.5 مہینے کی ریسرچ کے بعد مرتب کیا اور اس کے اوپر باقی میں عمل ہو رہا ہے. دوسری جگہ سے ہم کو برسٹل سے فون آتا ہے اور وہ اس اعلان پر اعتماد کرتے ہوئے برسٹل کے مرکزی جو مسجد ہے وہاں وہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. قریب کے دوسرے شہر والے بھی فون کرتے ہیں, تو لوگ اس سے فائدہ تو لے رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب وقت کم ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ کو پروگرام میں شامل کروں گا, چونکہ حضرت مولانا یعقوب قاسمی صاحب ڈیوزبری سے وہ بھی ٹیلی فون لائن پر ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کو زیادہ انتظار کراؤں. شکریہ بہت مفتی صاحب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.